ٹرمپ کا ایران سے مذاکرات کا بیان جھوٹا ہے۔ ایران سے مذاکرات شروع نہیں ہوئے۔ معروف امریکی صحافی کرسٹین امانپور کا انکشاف۔ بتایا وائٹ ہاؤس آف دی ریکارڈ تسلیم کر چکا کہ ایران سے امن مذاکرات مکمل طور پر جعلی ہیں۔ دور دور تک امکان ہے نہ کوئی میٹنگ شیڈول ہوئی۔ ایران بھی مذاکرات کی باتیں مسترد کر رہا ہے۔ ایران کہہ رہے ہیں ان بیانات سے صدر ٹرمپ ممکنہ طور پر شیئر مارکیٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے امریکہ نے پاکستان سمیت دیگر ممالک کے ہاتھ ایران کو پیغام بھیجا ہو۔ CIA کے سابق سربراہ جان برینن نے بھی کہا ہے وہ امریکی صدر سے زیادہ ایران کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ ایرانی حکومت کی جانب سے کوئی بھی ٹرمپ انتظامیہ سے بات نہیں کر رہا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی کوشش ہے کہ اپنی شکست سے کسی طرح جان چھڑائیں۔ حقائق بار بار سامنے آنے کے باوجود وہ سچ تسلیم کرنے پر تیار نہیں۔ ایران نے ٹرمپ کے مذاکرات کے دعوے کی تردید کر دی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ ہم نے کل ہی واضح کر دیا تھا ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات نہیں ہو رہے۔ امریکہ سے سفارتکاری کا تباہ کن تجربہ ہوا۔ مذاکراتی عمل کے دوران ہم پر حملہ کیا گیا۔ یہ سفارتکاری کے ساتھ غداری تھی۔ بہت سے ملکوں نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، لیکن ہمارا پیغام بہت واضح ہے، ہم اپنا دفاع کرتے رہیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل ہم پر مسلسل بمباری کر رہے ہیں۔ ان کا سفارتکاری اور ثالثی کا دعویٰ قابل اعتبار نہیں۔ خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان لیفٹیننٹ کرنل ابراہیم ذوالفقاری نے کہا امریکہ اپنی ناکامیوں کو معاہدے کا نام مت دے۔ ہمارے جیسے لوگ آپ جیسوں کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتے۔ پوچھا کیا آپ کے اندرونی اختلافات اس حد تک بڑھ گئے کہ خود سے ہی مذاکرات کر رہے ہیں؟ پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کی کوششیں کر رہا ہے۔ امید ہے اقدامات جنگ بندی کرانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ پاکستان میں ایرانی سفیر رضا میری کی ایرانی نیوز ایجنسی سے گفتگو۔ عالمی ایٹمی توانائی ایجنسی کے سربراہ رافیل گروسی نے بھی بتایا رواں ہفتے ایران اور امریکہ کے درمیان اہم مذاکرات اسلام آباد میں متوقع ہیں۔ امریکی میڈیا کا کہنا ہے امریکہ کی جنگ بندی کی تجاویز ایران کو موصول ہو گئی۔ عرب نیوز کے مطابق بھی امریکہ کی جنگ بندی کی تجویز ایران تک پہنچا دی۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے امریکہ نے جنگ کے خاتمے تک کے لیے ایران کو 15 نکاتی منصوبہ بھیجا۔ مقصد جنگ سے نکلنے کا راستہ تلاش کرنا ہے۔ پاکستان، مصر اور ترکیہ ثالثی میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ دنیا کو تباہی سے بچانے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ۔ سعودی عرب پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے یکجہتی اور حمایت کا اظہار کیا۔ غیر معمولی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر سعودی قیادت کو سراہا۔ کہا پاکستان ہمیشہ سعودی عرب کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ امت مسلمہ میں اتحاد اور ہم آہنگی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ سعودی ولی عہد نے پاکستان کی امن کوششوں کی تعریف کی۔ قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ ملائیشین وزیر اعظم کی پاکستان کے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے کردار کی تعریف۔ کہا مذاکرات کی میزبانی کے لیے پاکستان کی پیشکش کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات۔ خطے کی کشیدہ صورتحال کے پیش نظر اقدامات پر بات چیت۔ وزیر اعلیٰ سندھ بھی موجود تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ خطے کی کشیدہ صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صدر مملکت کو موجودہ صورتحال پر بریفنگ دیں گے۔ صدر آصف علی زرداری کو امریکہ ایران جنگ میں ثالثی کی کوششوں پر اعتماد میں لیا جائے گا۔ وفاقی حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے ترقیاتی بجٹ میں 100 ارب روپے کمی کی تجویز۔ ذرائع کا کہنا ہے رواں مالی سال کا ترقیاتی بجٹ 1000 کے بجائے 900 ارب روپے کیے جانے کا امکان ہے۔ رقم ایمرجنسی ریلیف پر خرچ کی جائے گی۔ اقدام سے مالیاتی خسارہ قابو کرنے میں مدد ملے گی۔ وفاق کا خطے کی صورتحال اور کفایت شماری مہم کے باعث NFC فنڈز پر نظر ثانی کا فیصلہ۔ ایران کا امریکی طیارہ بردار جہاز ابراہم لنکن کو میزائل سے نشانہ بنانے کا دعویٰ۔
ایران کا کہنا ہے امریکی طیارہ بردار جہاز پر میزائل ساحل سے داغے گئے۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کہتے ہیں امریکہ کو خبردار کرتے ہیں ہمارے دفاع کے عزم کو آزمانے کی غلطی نہ کرے۔ ایران اپنی سرزمین کے دفاع کے لیے ہر حد تک جائے گا۔ دشمن قیادت کے فیصلوں کا بوجھ اس کے فوجیوں کو اٹھانا پڑے گا۔ اسرائیل کی ایران کے بوشہر پاور پلانٹ پر بمباری۔ ایٹمی توانائی کے ادارے کا کہنا ہے کوئی مالی یا تکنیکی نقصان نہیں ہوا۔ IAEA نے جوہری بجلی گھر پر دوبارہ حملے کی تصدیق کی۔ جنوبی تہران میں 12 افراد شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ اصفہان پر بمباری سے مارکیٹس اور ریسٹورنٹس تباہ ہو گئے۔ ایران نے بھی اسرائیل پر میزائلوں کی بارش کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ عمارتوں گاڑیوں کو شدید نقصان۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی فوج کے کمرشل، لاجسٹک اور سپورٹ مراکز کو بھی نشانہ بنایا۔ حملوں میں ایک شخص ہلاک، 12 افراد زخمی ہوئے۔ لوگ خوفزدہ ہو کر بنکرز میں چھپ گئے۔ عالمی طاقتوں کا ایران کو مذاکرات کرنے کا مشورہ۔ چینی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ۔ جنگ کے بجائے بات چیت کو فوقیت دینے کی تجویز دی۔ کہا فریقین کو امن مذاکرات شروع کرنے کے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ فرانسیسی صدر نے بھی ایرانی ہم منصب سے رابطہ کیا، کشیدگی کم کرنے اور سنجیدہ مذاکرات پر زور دیا۔ فرانسیسی صدر نے کہا خطے میں استحکام کے لیے فوری اور مؤثر سفارتی کوششیں ناگزیر ہیں۔ CNN نے دعویٰ کیا ایران امریکی نائب صدر JD وینس سے بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ایران وٹکوف اور جیرڈ کشنر سے مذاکرات میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ ایران کی جانب سے پیغام بیک چینلز کے ذریعے امریکہ تک پہنچا دیا گیا۔ امریکی حکام نے کہا ایران کو وہ شخص قبول کرنا ہوگا جسے ٹرمپ تعینات کرے۔ PSL 11 کا ایکشن کل سے شروع ہوگا۔ افتتاحی میچ لاہور قلندرز اور حیدرآباد کنگز مین کے درمیان کھیلا جائے گا۔ کپتانوں کی پریس کانفرنس۔ کپتان کراچی کنگز ڈیوڈ وارنر نے کہا کہ اس سال کچھ نئے باصلاحیت کھلاڑیوں کو شامل کیا ہے۔ کپتان لاہور قلندرز شاہین آفریدی کا کہنا تھا اعزاز کا دفاع کریں گے۔ کپتان پشاور زلمی بابر اعظم نے کہا کراؤڈ کی کمی محسوس ہوگی مگر بہترین کارکردگی دکھائیں گے۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تیزی۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 4000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا۔ 100 انڈیکس 1,58,000 کی سطح بحال۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ لندن برنٹ خام تیل کی قیمت 5.52% کم ہو کر $98.70 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی WTI خام تیل کی قیمت 5.15% کمی سے $87.61 فی بیرل ہو گئی۔ رائٹرز کا کہنا ہے مشرق وسطی سے جلد خام تیل کی سپلائی شروع ہونے کا امکان ہے۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ۔ فی تولہ سونے کی قیمت 15,200 روپے بڑھ کر 4,79,262 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت 13,031 روپے بڑھ کر 4,10,889 روپے ہو گئی۔ عالمی مارکیٹ میں فی اون سونا $152 اضافے سے $4,565 کا ہو گیا۔ فی تولہ چاندی 370 روپے اضافے سے 7,824 روپے کی ہو گئی۔ مغربی ہواؤں کا سلسلہ اثر دکھانے لگا۔ چمن سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش۔ کراچی سمیت سندھ میں آج سے 29 مارچ تک تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں 30 مارچ تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش کے باعث فلش فلڈنگ کا خدشہ۔ اور ARY فلم، سلمان اقبال فلمز اور بگ بینگ فلمز کی پیشکش۔ فلم آگ لگے بستی میں نے باکس آفس ریکارڈ قائم کر دیا۔ فلم کو سب سے بڑا افتتاحی ویکینڈ بزنس ملا۔ فہد مصطفیٰ اور ماہرہ خان سٹارز فلم نے پاکستان میں عید کے دنوں میں باکس آفس پر 16 کروڑ 20 لاکھ، بیرون ملک 11 کروڑ روپے کما لیے۔ فلم نے عالمی سطح پر ویکینڈ پر 27 کروڑ 20 لاکھ روپے کا بزنس کیا۔ ملک بھر کے سنیما گھروں میں ہاؤس فل نمائش جاری۔
टिकट्स की डिमांड की वजह से सिनेमा घरों ने रात के एक्स्ट्रा शो रख दिए।